الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لأزیدنکم. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، ہم لوگ اس وقت رمضان المبارک کے آخری ایام پر سے گزر رہے ہیں. آخری ایام میں جن اعمال کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ 5 اعمال ہیں. 5 اعمال وہ اعمال ہیں جن کا مطالبہ ہم سے رمضان کرتا ہے. جس طریقے سے کوئی رخصت ہوتے وقت ہم سے کچھ پوچھے تو اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسے آپ کے گھر سے بیٹی الوداع ہو رہی ہو، جاتے جاتے اس نے ایک مطالبہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مطالبہ ہر حال میں پورا کیا جائے. اور آپ کے گھر سے آپ کا دوست رخصت ہو رہا ہو، آپ سے اس نے ایک تقاضا رکھا تو آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تقاضا ہم جلد از جلد پورا کریں. اسی طرح رمضان جاتے ہوئے ہم سے کچھ تقاضا رکھ رہا ہے. پہلا تقاضا رمضان کا یہ ہے، بھائی میں تو جا رہا ہوں، تم لوگ اپنی زندگی کے بدلنے کے ارادے کرو. ایسا نہیں کہ میں جب تک تھا تم نمازی بن کر تھے، جب تک میں تھا تم سچے بن کر رہے، جب تک میں تھا اس وقت تک تم پابند رہے. جب میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد تم بدل نہ جانا. تم اگر بدل جاؤ گے پھر اس کے بعد تمہارے اعمال جو کچھ بھی رمضان میں کیے گئے اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اس لیے کہ اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ جیسے پڑھائی کا نتیجہ. ہم سے اگر کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ نے کہا پڑھ رہا ہے، تو دوسرا سوال ہوگا کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ نے کہا بھئی فلاں کلاس میں پڑھ رہا ہے. تو جب بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے 3 سال 4 سال 5 سال، آپ ایک ہی جواب دے دیں، 5ویں کلاس میں ہے، 5ویں کلاس میں ہے، 5ویں کلاس میں ہے. تو لوگ کہیں گے بھئی آپ کا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے یا اسی کلاس میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے؟ نہ یہ کلاس کو چھوڑنے کو تیار، نہ کلاس اس کو چھوڑنے کو تیار. اسی طریقے سے رمضان مبارک میں 30 روزے رکھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، قرآن پاک سننے کے بعد، احکام الہیہ پر عمل کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا چاہیے. آپ سے پوچھا گیا روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کہاں ہیں؟ پہلے روزے دار مسجد میں نظر آتے تھے اور آج روزے دار مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں. مسجد اپنی نمازیوں کو تلاش کرنے لگتی ہے، کہاں چلے گئے نمازی، کہاں چلے گئے نمازی. اسی لیے کہا بھائی عید کی جو حقیقت ہے وہ سمجھو. عید 3 طرح کی عید ہوتی ہے. ایک عید ہے عارضی عید. عارضی عید کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، عید کے دن نئے کپڑے پہن کر آ گئے. یہ نئے کپڑے پہن کر دیکھو، بعض مرتبہ عید بعض لوگوں کے لیے صدمے کا سبب ہے، بعض لوگوں کے لیے خوشی کا سبب ہے. سب کے لیے خوشی نہیں ہے. جنہوں نے رمضان کی قدر کی ان کے لیے خوشی، جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی ان کے لیے کیا خوشی. جیسے کلاس میں ایگزام دینے کے بعد رزلٹ دیکھتے ہیں، رزلٹ دیکھنے کے بعد دو طرح کے انسان آپ کو ملیں گے، ایک خوش ایک غمگین۔ خوش کون؟ جو پاس ہو گئے،
جو غمگین کون؟ جو فیل ہو گئے۔ اگر فیل ہونے والا خوشی منائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، فیل ہونے کے باوجود خوشی منا رہے ہو، فیل ہونے کے باوجود مٹھائی تقسیم کر رہے ہو، فیل ہو کر تم جشن منا رہے ہو، فیل ہو کر مبارکبادی لے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو جس طریقے سے فیل ہونے کے بعد اگر کوئی مبارکبادی دے، اگر کوئی جشن منائے، خوشی منائے، اسے ہم نادان کہیں گے، پاگل کہیں گے، احمق کہیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان میں فیل ہو گیا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ تراویح پڑھ سکا، نہ اللہ کو منا سکا، اور رمضان میں عید مبارک دے رہا ہے، رمضان میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہن کر آ گیا، عید کے دن جشن منا رہا ہے۔ اسے فرشتے اسی نظر سے دیکھ کر ہنستے ہیں، کیسا بے وقوف انسان ہے، فیل ہو کر مبارکبادی دے رہا ہے۔ اس لیے کہا ایک عید ہے عارضی عید، اور وہ عارضی عید کیا؟ آئی چند گھنٹوں تک پھر چلی گئی۔ علماء کہتے ہیں حقیقت میں جنہوں نے رمضان کی قدر کی، عید کے دن ان کا دل باغ باغ ہوگا، عید کے دن عجیب خوشی محسوس کریں گے، عید کے دن عجیب فرحت محسوس کریں گے، عید کے دن ان کا دل کے اندر ایک عجیب جشن کی کیفیت ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اللہ رب العزت عید کے دن جس وقت پروانہ تقسیم کریں گے، کس کو پروانہ ملا کس کو نہیں ملا مغفرت کا، یہ دل کی کیفیت کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جس کا دل انتہائی خوش ہو، سمجھ جاؤ اس کو پروانہ مل گیا۔ ایسے ہی جیسے سٹیج میں بلا کر کسی کو انعام دینے سے وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی خوش ہو جائے گا جس کو اللہ کی طرف سے پروانہ مل گیا۔ عید کے دن بعض لوگوں کے چہرے پر اتنی خوشی نظر نہیں آئے گی، بھلا وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بھلے وہ لوگ عیدگاہ آ چکے ہیں، بھلے وہ لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، لیکن دل خوش نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ تو اس لیے کہا کہ یہ ایک عارضی عید ہے، اور یہ وقتی ٹیمپرری عید ہے، اور ہمیشہ کی عید کیا؟ جن لوگوں نے زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا ان کے لیے ہمیشہ کی عید۔ اللہ خاتمہ بالخیر جو ہمیشہ کی عید کا فیصلہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ خوشخبری اللہ سنائیں گے ان بندوں کو جو زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیے موت تک۔ جیسے ہم رمضان میں رہے موت تک بھی انشاءاللہ اسی حالت میں رہیں گے، نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ پہلا مطالبہ ہمارا رمضان کا یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے لیے دینے والے بنو۔ جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا پڑے گا۔ تو مال صحیح جگہ پر لگنے کی عادت، جان وقت صحیح جگہ پر لگنے کی عادت ڈالو۔ رمضان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جا رہا ہے، یہ کہہ کر جا رہا ہے وقت ضائع مت کرو۔ جیسے رمضان میں ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی ملاقات، ایسے لوگوں کی دوستی ہم چھوڑ دیتے ہیں جو گندے قسم کے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، گالی دینے والے، گندا دھندا کرنے والے، ایسے لوگوں سے ملتے نہیں رمضان میں۔ روزے کی حالت میں ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سب سے پہلی چیز ہم لوگ اپنی دوستیوں کو بدلے، ماحول کو بدلے۔ آج کل دوست ہی جنتی بناتا ہے، دوست ہی جہنمی بناتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں تم رہو گے اچھے بنو گے، گندوں کی صحبت میں رہو گے تم گندے بنو گے۔ ایک ہے بندہ بننا، ایک ہے گندا بننا۔ اور رمضان آیا بندگی سکھانے کے لیے، اور بندگی سیکھنے کے لیے بندوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب جا کر بندگی سیکھیں گے ہم۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بدل دیں۔ ایسے دوست جو ہمارے دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کی دوستی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ تیری دوستی کو 100 سلام،
اس لیے میں 4 علامتیں بتایا کرتا ہوں اچھے دوست کی۔ پہلی علامت کیا؟ نمازی ہونا۔ نمازی ہے دوستی کرو، نمازی نہیں ہے دوستی مت کرو۔ نمبر 2، حلال حرام کی تمیز رکھنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ہماری غلطی پر ٹوکنا، ہماری غلطی پر ٹوکنا، بھئی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، غلطی پر ٹوکنا۔ تو یہ اچھے دوست کی علامت۔ نمبر 4، اچھی صحبت میں ہمیں لے جانا، اچھی صحبت میں لے جانا۔ آؤ بھی وہاں جائیں گے۔ اب آپ رمضان مبارک کے بعد دیکھو دوستوں کی ایک ٹیم نکلے گی، آؤ یہاں جائیں گے، آؤ وہاں جائیں گے۔ آپ دیکھ لینا کہاں برالے کو جا رہا، جہاں برالے کو جا رہا وہ کیا خیر کی جگہ ہے؟ بہت اچھی بات۔ شر کی جگہ ہے؟ سمجھ جاؤ انہیں جو شیطان جس کو قرآن میں پناہ مانگنے کو کہا گیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن نے جو کہا جو لوگ وسوسہ پیدا کرتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، یہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے۔ وہ انسان ہے جو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسے دوست کی دوستی طلاق دے دینی چاہیے۔ یہ ہے رمضان مبارک کا مطالبہ۔ تیسرا مطالبہ کیا مطلب؟ صحبت کو صحیح کرو، صحبت کو صحیح کرو، یہ تیسرا مطالبہ۔ چوتھا مطالبہ رمضان کا کیا ہے؟ رمضان کا یہ ہے اپنے نسلوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے پریوار کے اندر دینی ماحول بنانا شروع کرو، دینی ماحول بنانا شروع کرو۔ کیا مطلب؟ اپنا پریوار، اپنا خاندان، اپنے متعلقین یہ سب کے سب نیک بنے، اس کی کوشش کرو۔ دعوت و تبلیغ کی محنت جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے پریوار میں کرنے والے بنے، خاندان میں کرنے والے بنے۔ گاؤں گلی میں سب محنت کیے، ہمارا بیٹا نہیں سدھرا، گاؤں گلی میں محنت کیے ہماری بیوی نہیں سدھری، تو پھر ہمارے قبر کا عذاب بنیں گے ہمارے گھر والے۔ ان کو اگر آپ گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کو اگر صحیح راستے پہ ڈالیں گے تو سمجھ جاؤ ہمارے قبر کے لیے یہ راحت بنیں گے، عافیت بنیں گے، عزت بنیں گے، شرافت بنیں گے اور ہمارے لیے خیر بنیں گے۔ تو یہ ہمارا چوتھا مطالبہ ہے ماحول۔ پانچواں مطالبہ یہ ہے اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہر گھر میں آئینہ ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کر جو جناب اندر نظر آ رہے ہیں آئینے میں ان سے پوچھو کیا آپ اچھے انسان ہیں؟ بڑی شرافت سے پوچھئے کیا آپ اچھے انسان ہیں؟ کیا آپ نیک انسان ہیں؟ کیا آپ خیر والے انسان ہیں؟ تو وہ اندر والے جناب وہ کہیں گے کیا تو اچھا انسان ہے۔ وہی سوال الگ انداز سے لوٹائے گا ہمیں، کیا تو اچھا انسان ہے؟ کیا مطلب؟ یہ بتائے گا تو اچھا انسان تو نہیں ہے، تیری زبان کیسی تو جانتا ہے، تیری نظر کیسی تو جانتا ہے، تیرا دل کیسا تو جانتا ہے، تیرا من کیسا تو جانتا ہے، تیرا سوچ کیسا تو جانتا ہے، تیری تنہائی کیسی تو جانتا ہے، تیرے خلوت کیا تیرے جلوت کیا تو جانتا ہے۔ اندر سے کہے گا کہ تو کیا ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اب جو خرابی اس نے ہمیں بتائی وہ تمام خرابیاں ہم جانتے، ہم سے زیادہ ہمیں جاننے والا کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ بھئی ہم کیسے ہیں کون جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، ہماری بیوی کچھ جانتی ہے، ہمارے والدین کچھ جانتے ہیں، ہمارے دوست کچھ جانتے ہیں، لیکن سب کچھ ہم جانتے ہیں ہم کیسے ہیں۔ ہم دوسروں کے سامنے تو بڑے صوفی کی طرح رہتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر جب غور کریں گے تو ہم ایسے لگیں گے جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر خود سے برا کوئی نہ رہا۔ ایسے موقع پر ہمیں جب ہمارے گناہ خود ہمیں پتہ ہے تو ہم ان گناہوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنا، دور کرنے کی کوشش کرنا، پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے رمضان آیا تاکہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے اور ہمیں پاک کر دے۔ اس کے لیے نیت کریں انشاءاللہ یہ 5 مطالبے جو رمضان کے ہیں، 5 مطالبے جو رمضان کے ہیں وہ 5 مطالبے ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔
کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صدیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پانچوں مطالبے کے احساسی کے لیے اللہ نے ہمیں ایک محنت عطا فرمائی. اس محنت کے ساتھ جڑ کر انشاءاللہ کام کریں گے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اسی لیے بے خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے مستورات کو بھی نکالنا, پریوار کو نکالنا اور مقصد کو مد نظر رکھنا کہ اللہ تو مجھے نیک بنا. اللہ نیک بنائے گا. درود شریف پڑھیں. لک الحمد لک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا واصلحنا ما کان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العزیز الاکرم. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.